شدت یاد کس نمبر 20 خدا کے لیے پیچھے ہٹے، مجھے خود سے نفرت ہونے لگی ہے آپ کے ساتھ گزاری ہوئی ایک ہی رات میں۔ وہ براق کی شدتوں سے بری طرح سے ٹوٹی ہوئی تھی، بخار نے اس کی حالت نازک کر رکھی تھی، اوپر سے سخت جان براق کی شدتوں کو خود پر برداشت کر کر کے اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ پوری رات اس کی مضبوط سخت گرفت میں شدتوں کی ضربیں اسے بے حال کیے ہوئی تھیں۔ کہاں وہ کانچ کی گڑیا کی جیسی نازک سی لڑکی جسے گھر والوں نے بڑے پیار محبت سے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، وہ نازک سی کھلتے گلاب کے جیسی لڑکی، وہ کہاں مقابل بالکل اس کے برعکس آتش فشاں پہاڑ کی مانند آگ اگلتا بے حد خوبصورت مگر سخت جان مرد تھا، گلاب کی پتیوں کی جیسی جوانی کو دشمن جان نے اپنے غصے، اپنی دیوانگی، اپنی جنونیت میں پوری رات جس طرح اس نے مسئلہ تھا وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی۔ اس وقت یہ شخص اسے پہلے سے کہیں زیادہ بھیانک اور بے رحم لگ رہا تھا، اور نفرت تو وہ اس سے پہلے ہی بے انتہا کرتی تھی، خوف تو بچپن سے لے کر اسے اس شخص کی آنکھوں سے آتا تھا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ جس شخص سے وہ اتنا ڈرتی تھی، خدا ایک دن اسے اس کے نصیب کی لکیروں میں لکھ دے گا۔ اس کی شدتوں سے ٹوٹی ہوئی غصے سے لبریز اس کے بھاری وجود کے نیچے سے نکلنا چاہتے تھے۔ اس کے فولادی بھارے جسم کو اس سے زیادہ وہ اپنی نازک جان پر چاہ کر بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور وہ تھا جو اب بھی اس کی جان چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ اس کی جنونیت کو سہتے سہتے صبح ہو چکی تھی، مگر اس کا دل شاید ابھی بھرا ہی نہیں تھا، وہ جھٹ پٹا کر بھی اس کی قید سے آزاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ فجر کو اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے دبی ہوئی ہو۔ اس کا فولادی جسم ضرورت سے کچھ زیادہ سخت اور بھاری تھا۔ اس شخص نے نہ تو پوری رات فجر کو سونے دیا تھا اور نہ ہی خود سو کر اپنے اوپر رحم کھایا۔ اس کے وجود کی کوئی ایسی نازک رعنائی نہیں تھی جہاں پر اس کے آتشی لبوں کے لمس اس نے نہ محسوس کیے ہوں۔ وہ سسکتی رہی، تڑپتی رہی، مگر وہ اپنی جنونیت میں اس پر گٹا بن کر چھایا، اس کے وجود کے ہر حصے پر اپنی وحشت، دیوانگی، بدلہ، نہ جانے کن کن چیزوں کا اس سے حساب کتاب پورا کرتا رہا تھا۔ جس خوبصورت رات میں ایک لڑکی کو بڑے پیار سے خود پر شامل کیا جاتا ہے، یہاں فجر کے نازک وجود کو صرف اس کی جنونیت، دیوانگی اور بدلے کو سہنا پڑا تھا، اور جس بے دردی سے اس کی دھڑکنوں پر سختیاں دکھاتے ہوئے اس کے لبوں نے گستاخیاں اتاری تھیں، اس کا درد وہ اب تک دھڑکنوں پر محسوس کر رہی تھی۔ آرام سے لیٹی رہو، وہ آنکھیں بند کیے اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے ہوئے تھا، اس کی جھٹ پٹاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے خماردار بھاری آواز میں بولا، کیوں نہیں آزاد کر رہے مجھے؟ میں تو بد کردار ہوں، کیچڑ سے بھری ہوئی ہوں، تو کیوں مجھے اس طرح سے اپنے قریب کیے ہوئے ہیں؟ چھوڑیں، اب تو آپ کو پوری طرح سے تسلی ہو گئی ہے کہ میں بد کردار ہوں، اب تو میرے کردار کو ہر نظریے سے آپ نے پرکھ لیا ہے۔ کہتے ہوئے اس کی آواز میں آنسوں کی لرزش وہ صاف محسوس کر سکتا تھا۔ اسے یقین تھا اپنے کردار پر کہ وہ پاکیزہ ہے، اس کا کردار شیشے کی طرح شفاف اور خوشبودار تھا۔ اس کا کردار اس کے لیے غرور تھا، اور اس نے اپنے غرور پر کبھی کوئی داغ نہیں لگایا تھا، اور اسی غرور میں اب وہ طنز کرتے ہوئے غصہ اتار رہی تھی۔ وہ طنز مارتے ہوئے براق کو خود سے دور کر رہی تھی۔ فجر کی امید کے برعکس مقابل نے اس کے طنز پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ یہ شخص خاموش کیوں ہے؟ کیا اس کی خاموشی کو وہ اپنی پاک دامنی کا سرٹیفکیٹ سمجھ سکتی ہے؟ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے نازک وجود پر گھٹا بن کر کندھے پر لب رکھے خاموشی سے لیٹا ہوا تھا۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ کوئی تانا کیوں نہیں ماریں گے؟ الفاظ ختم ہو گئے ہیں یا شرمندہ ہیں کہ کیسے بے گناہ لڑکی کے کردار کی دھجیاں اڑائی ہیں؟ یا دکھ ہو رہا ہے اس بات کا کہ جو کچھ آپ نے میرے بارے میں سوچا وہ سب غلط ثابت ہو گیا ہے؟ اس نے جو کچھ کل سے برداشت کیا تھا اپنے کردار کو ثابت کر کے، وہ بھی اس کے منہ سے ندامت کے الفاظ سننا چاہتی تھی، مگر وہ بھول رہی تھی کہ مقابل براق تھا جو اپنے رول خود بناتا تھا، اور اس کے رول میں ندامت، شرمندگی، سوری جیسے الفاظ شامل ہی نہیں تھے۔ فجر، مجھے زبان دراز عورتیں بالکل پسند نہیں۔ اچانک اس نے اپنی چپ کو توڑا، مقابل کی بھاری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ زبان کو اگر منہ کے اندر رکھو گی تو زیادہ بہتر ہوگا۔ چہرہ اٹھا کر اس کے چہرے پر گہری نظر ڈالتے ہوئے سختی سے کہا۔ اس کی سختی والی آواز سے فجر خاموش ہو گئی۔ فجر پر اب بھی گزری رات کا خوف طاری تھا، وہ کبھی اس رات کو بھول نہیں سکتی تھی۔ اس کے جسم پر بیلٹوں سے لگے ظالمانہ تشدد کے زخم اور
پرکھنے کی سولی پر لٹکا کر جو عزت اس نے دی تھی وہ کبھی بھولنا چاہتی بھی تو نہیں بھول سکتی تھی۔ یہ رات اس پر کتنی بھاری تھی یہ تو صرف معصوم فجر کا دل ہی جانتا تھا، مگر اب بھی مقابل کی آنکھوں میں نہ شرمندگی تھی نہ ندامت۔ وہ حیران تھی کہ اس کے کردار کو پرکھنے کے بعد بھی اس شخص نے سوری جیسے لفظ کا استعمال کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو درد زدہ نہ ہو، کہیں اس کے تشدد کے نشان تھے تو کہیں اس کی شدتوں کا اثر۔ آج سے پہلے فجر کو رات کبھی اتنی طویل نہ لگی تھی۔ دل ہی دل میں اس نے کتنی دعائیں کی تھیں کہ اس خوفناک رات کی صبح جلدی ہو جائے۔ پوری رات اس نے جس بے رحمی سے اس کے وجود پر حکومت جمائے رکھی تھی، فجر کا نازک سراپا اس کی شدتوں میں ٹوٹ کر کرچیاں بن چکا تھا۔ خدا نے اس کی سنی اور صبح ہونے لگی تھی۔ اس گھنے جنگل میں اسے بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رات کا کون سا پہر ہے، مگر سامنے لگی ہوئی گھڑی پر ٹائم دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ فجر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ فجر بچپن سے نماز کی پابند تھی۔ ویسے تو وہ خاندان کی تقریباً تمام افراد 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتے تھے، کیونکہ صلاح الدین نے اپنے گھر کی بنیاد دین اسلام سے رکھی تھی۔ فجر کو نماز پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا آج پہلی بار اس کی کل کی ساری نمازیں قضا ہو گئی، جس کا اسے دل سے افسوس تھا۔ کیسے وہ اپنے خدا سے دور ہو گئی۔ اب وہ اس سے آزادی چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے رب کے روبرو ہو کر سب نمازوں کی قضائیں دے سکے، اپنے رب سے معافی مانگ سکے۔ پہلے ہی نہ جانے کس گناہ کی سزا اسے براق کی صورت میں مل رہی تھی۔ پوری رات ایک سیکنڈ کا سکون فجر کے نصیب میں نہیں ہوا۔ اب اس شخص کی نہ جانے یہ کیسی ضد تھی کہ اسے اپنے نیچے سے اٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ پلیز مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ابھی بہت وقت ہے، تھوڑی دیر میں پڑھ لینا۔ بالوں میں چہرہ چھپائے سرگوشی میں کہا، مجھے ابھی پڑھنی ہے۔ مجھے ضدی اور خودسر عورتیں زہر لگتی ہیں، تو مار دیجیے مجھے۔ ویسے بھی میری روح تک کو تو آپ نے چھلنی کر دیا ہے، تو میرے اندر ایسا کچھ نہیں بچا جس کو بچانے کی مجھے چاہ ہو۔ اگر تمہیں مارنا میرے بس میں ہوتا تو کب سے تمہیں اس دنیا فانی سے کوچ کروا چکا ہوتا۔ ہنسی آ رہی ہے مجھے یہ جان کر کہ کچھ ایسا بھی ہے جو آپ کے بس میں نہیں۔ مجھے میرے اپنوں سے دور کر دیا، میری ہستی کھیلتی زندگی کو لمحوں میں ویران کر دیا، میرے کردار کی تسلیل کر کے دھجیاں اڑا دی، مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، میری نظروں میں مجھے گرا دیا، میری مرضی کے خلاف مجھ پر اپنی حکومت قائم کر دی، اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بس میں اگر ہوتا۔ واو، کس خوبصورتی سے آپ کسی کی بے عزتی کا مذاق بھی اڑا لیتے ہیں۔ وہ اپنا سب کچھ لٹا کر شاید نڈر ہونے لگی تھی، یا یہ اس کے اندر کا درد تھا جو لفظوں کی صورت اختیار کرنے لگا۔ براق کی زندگی خود ایک مذاق ہے، میں کسی سے مذاق نہیں کرتا۔ ریشمی بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے نہ جانے اس کے چہرے میں کیا تلاش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے خوف سے فجر نے نظریں ہٹا کر دیوار پر مرکوز کر لی تھی۔ جانتا ہوں کہ میری طاقت کیا ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، مگر جو میں نے کیا وہ مذاق نہیں حقیقت تھا۔ براق اتنا شفاق ہے کہ اگر مجھ سے کسی کی جان لینے کو کہا جائے تو میں سوال کرنا بھی گوارا نہیں کروں گا اور اسے موت کی گھاٹ اتار دوں گا۔ صرف ایک، تمہیں مارنا میرے بس میں نہیں۔ کیا کروں؟ یہاں پر تمہارا نام لکھا ہے، دل والے مقام پر بے دردی سے مکہ مارتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ دل کے اندر اور دل کے باہر جو تمہارا نام لکھا ہے وہ مجھے یہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ مضبوط سینے پر دل والے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے جنونیت سے لبریز لہجے میں بولتے ہوئے شاید وہ دکھانا چاہ رہا تھا جہاں پر اس نے فجر کا نام لکھ رکھا تھا۔ فجر نے ایک نظر اس کے دل پر لکھے ہوئے اپنے نام کو دیکھا۔ یہ کیسا جنونی شخص تھا جو دل پر اس کا نام لکھوائے ہوئے اسی کے نازک دل کی کرچیاں کر چکا تھا۔ فجر رانی، تم پریشان مت ہو، تمہاری جان لینے کے اور بہت سے طریقے ہیں میرے پاس۔ ہر دن اور رات تمہاری جان کو سولی پر لٹکائے رکھوں گا۔ براق کے لہجے کا بدلاؤ فجر کی سمجھ سے باہر تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس سے بہت محبت سے پیش آ رہا تھا، بس کچھ تھا اس کے لہجے میں جو بدل چکا تھا۔ وہ کیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، حالانکہ اب بھی گرے آنکھیں پوری شدت سے کھول کر اسے دیکھتے ہوئے ڈرا رہی تھی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس کی گرے آنکھوں سے گھبرا کر ایک بار پھر سے واپس نماز کا بول کر آزادی کی طلبگار۔
جاؤ اور نماز ادا کر لو۔ خدا کو راضی کرنے کے بعد شوہر کی اطاعت کو یاد رکھنا۔ بہت سارے حساب کتاب باقی ہیں۔ اس ایک رات کی شدتیں میرے سالوں کی تڑپ کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ وہ شرٹ لیس سینہ لیے اس کے بے لباس وجود سے دور ہوا۔ وہ اب بھی بلینکٹ کے اندر کور تھی۔ اس ظالم شخص نے صرف اپنے ساتھ اب تک کے گزارے ہوئے سارے وقت میں یہ کام اچھا کیا تھا۔ مقابل نے اس کے وجود پر حکومت بنائی، شدتیں بکھیری، اس کی ہر رعنائی کو مسلتے ہوئے خود کو یہ یقین بھی دلایا کہ وہ پاک دامن ہے۔ اسے ہر کسوٹی سے اتار کر اس کے نازک سراپے کو تار تار کر چکا تھا، مگر اس کے بے لباس جسم کو اس کمبل کے اندر ہی کور کیے رکھا تھا، اور یہ احسان تھا اس کا فجر کی ذات پر، ورنہ تو شاید اس بے باک شخص کے سامنے خود کو برہنہ دیکھ کر وہ شرم سے مر ہی جاتی۔ وہ صرف اپنے وجود پر بلیک ٹراؤزر پہن بیڈ پر کروٹ لیتا ہوا اس کے وجود پر احسان کرتا ہوا ہٹ چکا تھا، مگر اسے اب بھی پوری طرح سے کمبل میں ہی لپٹا ہوا چھوڑ دیا۔ وہ پچھلی 4 راتوں سے نہیں سویا تھا۔ 4 راتیں اور 3 دن جاگ جاگ کر اس کی حالت اس وقت کسی نشہ آور جیسی تھی، جو کروٹ لے کر تکیے پر الٹا سر رکھتے ہی گہری نیند میں جا چکا تھا۔ اس کے خراٹوں کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ گہری نیند میں جا چکا ہے۔ فرجن نے حیرانی سے اسے دیکھا، جو ابھی کچھ منٹ پہلے بلکہ سیکنڈز پہلے اس سے باتیں کر رہا تھا، اب گہری نیند میں سو بھی چکا تھا۔ یہ شخص کرکٹ کی طرح کتنے رنگ بدل سکتا ہے؟ وہ حیران تھی۔ اپنے بے لباس وجود کو بلینکٹ میں لپیٹے ہوئے اسے بیڈ پر بنا شرٹ کے چھوڑ وہ واش روم میں جا کر بند ہو چکی تھی۔ مسٹر آصف، آپ کی وائف کو ہوش آ گیا ہے، آپ اپنی وائف سے مل سکتے ہیں۔ یہ خبر آصف کے لیے ایسی تھی جیسے مرنے والے کو یہ بتا دیا گیا ہو کہ اب اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر۔ آصف ورک کے ویران چہرے پر خوشی کی سرخیاں پھیل گئیں۔ اس نے رو رو کر جو خدا سے دعائیں مانگی تھی، خدا نے وہ قبول کر لی۔ خدا نے اس کی عافیہ کو اسے واپس لوٹا دیا تھا، مگر مسٹر آصف، آپ کو ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ آپ کی وائف اس وقت شدید ذہنی اسٹریس میں ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اپنی وائف سے بہت پیار کرتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ اس وقت ان کے پاس آپ کے سوا اور کوئی نہ جائے۔ آپ ان کا اسٹریس لیول کم کریں، ورنہ اس بار اگر ان کا بیبی شوٹ ہوا تو ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ ڈاکٹر ہونے کے ناطے یہ بات اسٹریٹ فارورڈ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کہیں پر بھی کوئی غلطی کوتاہی نہ کریں۔ ڈاکٹر، کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہوگی، اور آپ بے فکر رہیں، ان کا اسٹریس لیول بالکل کم ہو جائے گا۔ آصف ورک نے پراعتماد لہجے سے کہا۔ اسے یقین تھا اپنی محبت پر کہ وہ اپنی افی کو اسٹریس سے باہر نکال کر زندگی کے قریب لے آئے گا۔ ڈاکٹر ساری انفارمیشن آصف ورک کو بتا کر جا چکا تھا۔ آصف ورک کو اس کے بابا کا نہیں بتایا گیا تھا کہ ان کو بھی 24 گھنٹوں کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ اب ان کی حالت کافی بہتر تھی۔ اسلان اور حماد ان کے پاس تھے۔ آصف پہلے ہی شدید صدمے میں تھا، ایک طرف بیٹی کو کھو دینے کا غم اور دوسری طرف بیوی زندگی اور موت کے بیچ جھول رہی تھی۔ ایسے میں اسے صلاح الدین کی خبر دے کر مزید پریشانی سے بچانے کے لیے یہ بات اسے پوری طرح سے راز رکھی گئی۔ ہاسپٹل میں صدف اور سریا بیگم آفس سے ملنے آئی تھیں، اور ساتھ میں آصف کے لیے گھر سے کھانا اور چائے لے کر آئیں، مگر آصف ورک کے حلق سے اس وقت کوئی چیز نہیں اتر سکتی تھی۔ اس نے کھانا رکھ تو لیا، مگر وہ اپنی افی کو دیکھے بغیر کچھ نہیں کھا سکتا تھا۔ پلیز بھابھی، آپ دونوں فی الحال گھر چلے جائیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ اس وقت عافیہ کے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ گھر بچوں کے پاس جائیں، اور منت کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے اس کی۔ بظاہر تو سب کو یہی لگ رہا تھا کہ عافیہ اور منت فرجر کی وجہ سے اسٹریس میں ہے، مگر فرجر کے ساتھ ایک اور بہت گہرا صدمہ تھا جو عافیہ، آصف، منت اور وجدان فیس کر رہے تھے۔ اس بات سے گھر والے پوری طرح سے بے خبر تھے۔ آپ بے فکر ہو کر یہاں عافیہ کا خیال رکھیں، ہم ہیں گھر منت کے پاس، اور وجدان کے ہوتے ہوئے آپ کو منت کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وجدان کی ماں نے تسلی دی تو صدف نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ جیسی بات کا سکون ہے مجھے کہ وجدان کے ہوتے ہوئے میری بیٹی ہر مشکل وقت سے گزر جائے گی۔ خدا ہمیشہ ان دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ آصف وقت کے منہ سے بے اختیار اپنی بیٹی کے لیے دعائیں نکلی تھیں۔ سریا بیگم اور صدف کھانا تھما کر جا چکی تھی، اور آصف ورک نے رخ عافیہ کے روم کی جانب کیا تھا۔
اذلان اور حماد ابھی ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے داجی کو لے کر۔ داجی کو کمرے میں چھوڑنے کے بعد حماد ایک بار اپنے فلیٹ پر جا رہا تھا جو اس نے کچھ دنوں پہلے خریدا تھا۔ اب وہ وہاں پر اکیلا رہتا تھا، مگر باہر نکلتے ہوئے اس کی نظر گارڈن کی کرسی پر بیٹھی ہوئی خالی نظروں سے کیاری میں لگے ہوئے پھولوں کو گھورتی ہوئی منت پر پڑی تو بے اختیار اس کے قدم منت کی جانب چل پڑے تھے۔ منت کیسی ہو؟ اس کی آواز پر منت نے چونک کر دیکھا۔ ٹھیک تو نہیں ہوں، جب تک فجر نہ مل جائے میں ٹھیک کیسے ہو سکتی ہوں؟ منت کا روتا ہوا زرد لہجہ حماد کے دل میں ایک چبھن پیدا کر گیا۔ منت تم اپنا خیال رکھو، ہم فجر کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کریں، انشاءاللہ وہ بہت جلد مل جائے گی۔ حماد نے دلاسا دیتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا تھا کہ اسی وقت وجدان پر کی بھاری آواز سن کر اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ مٹھی کو بند کرتے ہوئے پیچھے کھینچ چکا تھا۔ تم میری بیوی سے دور رہو، اس کی ہر پریشانی اور دکھ میں اس کو کندھا دینے کے لیے اس کا شوہر موجود ہے۔ تم اپنی پیش قدمیاں کہیں اور جا کر دکھانا۔ وجدان اس کے ہاتھ رکھنے والی حرکت کو دیکھ چکا تھا، اور وجدان کو کہاں منظور تھا کہ اس کی منت کو کوئی ٹچ کرے، اور ٹچ کرنے والا شخص حماد ہو تو پھر تو وہ ہاتھ توڑنے تک کا روادار تھا۔ منت اس کی تھی، اس بھرم کو تو اس نے بچپن سے لے کر جوانی تک اپنے دل میں پالا تھا۔ وہ تو بچپن میں کبھی منت کو کسی کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتا تھا، تو آج منت کے کندھے پر حماد کو ہاتھ رکھنے کا حق کیسے دے سکتا تھا؟ وجدان بھائی، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ میری خالہ کی بیٹی، میری کزن بھی ہے۔ وجدان کا یوں کھلے الفاظ میں اس کی توہین کرنا اور اپنی بیوی سے دور رہنے کا کہنا حماد کو انتہائی برا لگا تھا۔ شاید میری بات سیدھی طرح سے تمہاری کھوپڑی میں گھسی نہیں۔ میں نے کہا میری بیوی سے دور رہو، اس کا ہر رشتہ مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہو جاتا ہے، اور مجھے نہیں پسند کہ تم میری بیوی کے ارد گرد بھی کہیں نظر آؤ۔ حماد جو منت کو زرد رنگت کے ساتھ اکیلا باہر گارڈن میں بیٹھا ہوا دیکھ کر اس کے قریب آ کر اسے دلاسا دینا چاہتا تھا، یا یوں کہو کہ وہ اتنے دنوں کے بعد منت کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا تھا۔ اپنے دل میں چھپی ہوئی منت کی محبت کو وہ آج بھی ختم نہیں کر سکا تھا، اور اسی محبت کے بہکاوے میں آ کر اس نے جب قدم منت کی جانب بڑھائے، وہ کچھ دور کھڑے ہوئے وجدان کو دیکھ ہی نہیں سکا جو فون پر بات کر رہا تھا۔ وجدان جس کی نظر منت پر پوری طرح سے تھی، وہی تو منت کو کچھ دیر کے لیے باہر کھلی فضا میں لے کر آیا تھا، تاکہ شاید وہ اسٹریس سے باہر آ جائے۔ حماد کو منت کے پاس آتے دیکھ وجدان فون بند کر کے تیزی سے چلتا ہوا منت کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ شاید وہ اپنا حق دکھا رہا تھا کہ جہاں پر ہاتھ رکھنے کے بارے میں وہ سوچ رہا ہے، وہاں پر ہاتھ رکھنے کا حق صرف اس سے حاصل ہے، حماد کو نہیں۔ اسے وجدان کی بات پر شدید غصہ آیا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کچھ ایسا بول جائے جس سے اذلان اور اس کی دوستی میں دراڑ آ جائے۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اذلان کے لیے وجدان کی کیا اہمیت ہے۔ وجدان اس کا ہم ایج جڑواں ہو کر بھی اس سے بڑا تھا، کیونکہ اذلان اسے بڑے بھائیوں والی عزت اور احترام دیتا تھا۔ حماد تو غصے سے دندناتا ہوا جا چکا تھا۔ کیا ہو گیا ہے وجی؟ وہ صرف مجھے دلاسا دینے اور ہمدردی کے لیے آیا تھا۔ منت کو وجدان کا یوں دو ٹوک کہنا اچھا نہیں لگا۔ ابھی میں زندہ ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی کے دلاسے اور ہمدردی کی ضرورت نہیں، اور آج کے بعد کبھی اس شخص کے لیے میرے سامنے طرفداری مت کرنا۔ وجی میں طرفداری نہیں کر رہی، اور میں کیوں کروں گی اس کی طرفداری؟ آپ کو برا لگا؟ سوری، ہاں برا لگا، اور بہت برا لگا۔ اور یہ شخص جن نظروں سے تمہاری جانب دیکھتا ہے، میرا بس چلے تو اس کی آنکھیں نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ کر اس کو گھر سے باہر نکال دو، صرف عافیہ چچی کا لحاظ کرتے ہوئے اور اذلان کی دوستی کو مد نظر رکھتے۔ پتہ نہیں میں کیسے خاموش ہو جاتا ہوں، مگر خدا کے لیے منت تم اس شخص سے دور رہا کرو۔ وجدان کے چہرے پر شدید تلخی کے رنگ دیکھ کر منت گھبرا گئی تھی۔ وجی، آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم وجی، میرے لیے دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ آپ کہیں تو منت ہنستے ہنستے دنیا چھوڑ دے گی، پر حماد سے بات کرنا تو ایک چھوٹی سی بات ہے۔ میں نے تو بس یوں ہی بول دیا۔ پاگل لڑکی، اس میں شک والی بات کہاں سے آ گئی؟ تم پر شک کرنا مطلب وجدان اپنی ذات پر شک کرے گا، تمہاری محبت، تمہاری وفاؤں پر وجدان آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہے، اور کرتا رہے گا، اور یقین تو مجھے اپنی محبت پر بھی بہت ہے۔ منت، جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں
دنیا میں کوئی تم سے اتنی محبت نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ ہے میرا۔ اسے اپنی باہوں کے مضبوط دائرے میں لیتے ہوئے سینے میں چھپا لیا۔ شاید آج پہلی بار تھا کہ وجدان نے اپنے مزاج کے خلاف کچھ کیا تھا۔ بند کمرے میں وجدان کے رنگ بہت الگ ہوتے تھے، مگر گھر کے باہر وجدان نے آج پہلی بار منت کو یوں کھلے عام سینے سے لگا رکھا تھا۔ وجی، بولو وجی کی جان، آپ ہمیشہ ایسے ہی رہنا، کبھی مت بدلنا۔ بدلتا وہ ہے جو بناوٹی ہو۔ وجدان کی محبت 100% پیور ہے، جو کبھی نہیں بدلے گی۔ وجی، آپ میرے جینے کا سہارا ہو اور تم میرے جینے کی وجہ ہو۔ سہارے کے بنا جیا جا سکتا ہے، مگر وجہ کے بنا جینا ناممکن ہے، اور تم مجھ سے میرے جینے کی وجہ نہیں چھین سکتی۔ اسے گلے سے لگائے اسے ہر انداز سے جتا رہا تھا کہ اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ یار وجدان، جی ہم مل کر ہر مشکل سے لڑ لیں گے۔ سب کچھ وقت پر چھوڑ دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے آنسوؤں کو سینے پر محسوس کر کے وجدان کے دل کو بہت تکلیف ہوئی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کے یار کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میرے ہوتے ہوئے تم رو رہی ہو۔ میری یار منت، تم دنیا کو میری نظروں سے دیکھو، ٹینشن کو مجھ پر چھوڑ دو، میری بنائی ہوئی خوبصورت دنیا میں خوشی سے جیو۔ منت، میں آخری حد تک فجر کو ڈھونڈوں گا، یہ وعدہ ہے میرا، اور چچی بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا کوئی حل نہ ہو۔ اگر سٹریس لے کر سب مسئلے حل ہوتے ہوں تو ہر کوئی سٹریس لیے پریشان ہو کر رو کر اپنی پریشانی کو دور کر لیتا۔ پریشانی میں رونا کسی چیز کا حل نہیں ہوتا۔ اسے سمجھاتا ہوا کندھے پر ہاتھ رکھ گھر کے اندر لے گیا۔ فجر نے تمام نمازوں کی قضائیں ادا کرتے ہوئے رب سے معافی مانگی کہ کیسے وہ غافل ہو کر نماز ادا نہ کر سکی۔ روم میں جائے نماز تک نہیں تھا۔ پتہ نہیں یہ شخص نماز کے بارے میں کچھ جانتا بھی تھا یا نہیں۔ فجر کو سوچ کر افسوس ہو رہا تھا کہ کس شخص کے نصیب میں وہ لکھی گئی، جس کا شاید نماز سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ کمرے سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا کیونکہ روم میں جائے نماز نہیں تھی۔ اس نے ایک کونے میں کھڑے ہو کر فرش پر ہی نماز ادا کی۔ اس کے پاس کپڑوں کے نام پر صرف وہی میکسی تھی جسے اس نے دوبارہ پہن لیا، جس کو وہ کل تک پہننا نہیں چاہتی تھی، آج اس کی مجبوری بن چکا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی کپڑے موجود نہیں تھے۔ سر پر بھاری میکسی کا دوپٹہ لیے وہ بڑی مشکل سے نمازیں ادا کر سکی تھی، اور وہ بڑے مزے سے بیڈ پر دونوں بازو تکیے پر پھیلائے الٹا لیٹا تھا۔ اچانک سے فجر کی نظر اس کی چوڑی کمر پر گئی، جہاں پر بے شمار خروچوں کے نشان نظر آ رہے تھے جو کہ فجر کے ناخنوں کے نشان تھے۔ جب وہ اس کے نازک وجود پر شدتیں بکھیر رہا تھا تو فجر اس سے بچنے کے لیے جو کر سکتی تھی وہ کرتے ہوئے وہ اس حد تک گئی تھی۔ اسے دیکھ کر خود سے ہی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ کم وقت لڑکیوں سے زیادہ گورا چٹا تھا۔ اس کی کمر دودھ کی طرح سفید اور سرخی مائل تھی۔ پورے بیڈ پر پھیل کر اپنے لمبے چوڑے شریر کو لیے خراٹے مار رہا تھا۔ فجر ہمیشہ نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرتی تھی، مگر یہاں پر قرآن پاک بھی نہیں تھا۔ اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ کیسے تلاوت کرے۔ اسے قرآن پاک پڑھنا تھا ہر صورت۔ اس کا دل بہت بے چین تھا۔ وہ اپنے رب کی کتاب کو پڑھ کر اپنے دل کو راحت دینا چاہتے تھے۔ اچانک سے فجر کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے اس کے موبائل پر گئی۔ اس کے معصوم دل نے اس کی نیند سے فائدہ اٹھا کر اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنے کو کہا۔ وہ جس قدر تیز خراٹے لے رہا تھا، فجر کو نہیں لگتا تھا کہ وہ ہوش کی دنیا میں ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے موبائل کے پاس جا کر جلدی سے موبائل اٹھائی، اس پر نمبر ڈائل کر کے ڈور ونڈو کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنا رخ کھڑکی کی جانب کیے وہ وجدان کا نمبر ڈائل کیے ہوئے تھے۔ ڈر سے اس کی سانس پھولنے لگی تھی کہ کہیں وہ جلاد ہوش میں نہ آ جائے۔ بھائی پلیز فون اٹھائیں، پلیز بھائی فون اٹھائیں، وہ منہ میں آہستہ آہستہ بڑبڑا رہی تھی۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ، یہ کوالٹی بھی تمہارے اندر موجود ہے فجر رانی۔ براق کی بھاری آواز اسے بالکل اپنے قریب محسوس ہوئی تھی۔ کتنے رنگ ہیں فجر تمہارے، جن سے ابھی میں نا واقف ہوں۔ پیچھے سے اس کی پشت کو اپنا چوڑا سینہ لگائے اس کے دونوں مضبوط ہاتھ اس کے پیٹ پر بندھے ہوئے تھے، کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کی گرم سانسیں اور لبوں کی حدت کو محسوس کر کے فجر کے وجود میں سنسناہٹ کی تیز لہروں نے پورے وجود میں تہلکہ مچا دیا۔ وہ اس قدر گھبرا گئی کہ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر چکا تھا۔ آپ کب اٹھے؟ گھبرا کر اس کی باہوں کے حصار سے نکل کر دور ہونا چاہتی تھی۔
مگر اسے اب تک یہ سمجھ جانا چاہیے تھا وہ جنگلی شیر ہے، اور شیر جب اپنے شکار کو دبوچتا ہے تو چاہ کر بھی شکار اس کے شکنجے سے نکل نہیں سکتا۔ سو رہا تھا فجر، رانی مرا نہیں تھا جو مجھے پتہ نہ چلے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ جس شخص نے 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے بھی تم پر نظر رکھی ہوئی تھی، وہ کیسے تمہیں اپنے اتنے قریب رکھتے ہوئے بے خبر سو سکتا ہے؟ کوئی بھی چالاکی کرنے سے پہلے ہمیشہ یہ سوچ لینا کہ جہاں پر تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے براق پاشا کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ غصے سے دہکتے ہوئے ہونٹ گردن کی بیک سائڈ پر رکھ کر لو بائٹ کی چبن دی تو وہ سسک اٹھی تھی، کیونکہ ٹھیک اسی جگہ پر بیلٹ کا زخم بھی موجود تھا۔ وہ تو پہلے ہی پتہ نہیں اپنے زخمی وجود کو کیسے لے کر چل رہی تھی، اوپر سے وہ ظالم نئی اذیتیں دینے کے لیے ہوش میں آ چکا تھا۔ بھاگنا چاہتی ہو، دور جانا چاہتی ہو؟ اس کا رخ جھٹکے سے اپنی جانب کرتے ہوئے نظریں اس کے چہرے پر گاڑے ہوئے اس کی نازک کمر پر دونوں ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ایک بات کو پلے باندھ لو، تم چاہ کر بھی یہاں سے نہ تو بھاگ سکتی ہو، نہ کسی سے رابطہ کر سکتی ہو۔ تمہاری سمجھ میں ایک بات کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا یہ براق کی دنیا، یہاں پر میرے رولز چلتے ہیں۔ روم سے باہر نکلو گی تو جانوروں کا نوالا بنو گی، اور اگر کسی سے رابطہ کرنا چاہو گی تو نہیں کر سکو گی، کیونکہ یہ میرا فون ہے تو اس پر بھی میری حکومت ہے۔ تم میری پرمیشن کے بغیر کسی سے بھی رابطہ نہیں کر سکتی۔ کان میں سرگوشیاں بکھیرتے ہوئے اس کی نازک سی گال، جس پر اب بھی اس کے دیے ہوئے دانتوں کا گہرا زخم تھا جو کافی زیادہ انفیکشن زیادہ ہو چکا تھا، اس پر اپنے سخت بیئرڈ والی گال کو رب کرتے ہوئے اس کی جان نکال لے گیا۔ اس نے اپنے نمبر پر پرائیویسی لگا رکھی تھی، کوڈ لگائے بنا کوئی نمبر ڈائل نہیں کیا جا سکتا تھا، اور یہ بات معصوم فجر کو بالکل بھی نہیں پتہ تھا کہ اس کا رابطہ اس کے بھائی سے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ تو اب تک شاک تھی کہ یہ انسان اتنا ایکٹیو سوتا ہے جو خراٹوں کی دنیا میں کھویا ہوا تھا، اور اچانک سے اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ وہ سو بھی رہا تھا یا نہیں، وہ تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ فجر نے کوئی صفائی نہیں دی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس حقیقت سے پوری طرح سے واقف ہو چکا ہے کہ وہ اپنے گھر ہی بات کرنا چاہتی تھی۔ تو فجر نماز کے بعد جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ؟ فریش ہونے جا رہا ہوں، بھاگنے کی فضول کوشش مت کرنا، کیونکہ روم کا دروازہ میری اجازت کے بغیر نہیں کھلے گا۔ اسے دھمکی دے کر اس سے دور ہوا۔ لہجہ بالکل اسپاٹ تھا، کوئی تاثرات نہیں تھے اس کے لہجے میں جس سے وہ جان سکتی کہ آخر یہ شخص سوچ کیا آ رہا ہے۔ مجھے قرآن پاک پڑھنا ہے، اب اس پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی۔ اسے جاتا ہوا دیکھ وہ تیز بیزاری سے بولی، نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، اور میں کون ہوتا ہوں تمہیں تلاوت کرنے سے منع کرنے والا؟ کچھ دیر میں جائے نماز اور قرآن پاک منگوا دوں گا۔ فی الحال جس موبائل سے چوری چوری نمبر ڈائل کر کے گھر والوں سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، اسی موبائل کو اٹھاؤ اور اس میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہے، پڑھ لو۔ وہ بول کر باہر والا دروازہ کھول کر بنا شرٹ کے باہر نکل گیا تھا۔ وہ حیران تھی کہ یہ شخص انسان ہے یا جانور جس کو ٹھنڈ ہی نہیں لگتی، حالانکہ جیسے ہی ہیٹر والے روم کا دروازہ کھلتا باہر سے ٹھنڈ ایسے اندر بھاگ کر گھستی جیسے اس کے پیچھے کنڈے لگے ہوئے ہوں۔ ایسی ٹھنڈ میں وہ بنا شرٹ کے ہی باہر چلا گیا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور اس میں سے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے قرآن پاک سے تلاوت کرنی شروع کی، جو کہ بالکل سامنے اسکرین پر ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ حیران تھی، ایسے بے حس بے درد شیطانی انسان کے موبائل میں قرآن پاک کا ڈاؤن لوڈ ہونا اسے حیران کر گیا۔ اب کی بار فجر نے موبائل سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، جان چکی تھی کہ جس طرح سے وہ موبائل چھوڑ کر باہر چلا گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے موبائل سے وہ کسی سے رابطہ نہیں کر سکتی۔ وہ آرام سے بیٹھی ہوئی کتنی دیر تک تلاوت کرتی رہی، اور تلاوت کرتے ہوئے اس کے بے چین دل کو سکون مل رہا تھا۔ اس سے ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، خدا کی ذات ہے اس کے پاس، ہمیشہ، ہر وقت۔ کافی دیر کے بعد وہ اندر واپس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک نہیں 2 ہینڈ کیری تھے، جس کو اندر کھڑا کرتے ہوئے ایک اور ہینڈ کیری اسے کسی نے تھمایا جو ان دونوں سے بڑا تھا، اسے بھی اندر رکھ چکا تھا اور دروازہ بند کر دیا۔ باہر سے کوئی شخص فجر کو دکھائی نہیں دیا تھا۔ ایک ہینڈ کیری کو کھول کر اس میں سے اس نے اپنے لیے ڈریس نکالا تھا، شاید وہ ٹراؤزر شرٹ بہت شوق سے پہنتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے مسٹرڈ کلر کا ٹراؤزر شرٹ نکالا جو شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ برانڈڈ ہے۔ اس کا سٹف، اس کی گریس، اس کا کلر دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت مہنگا ہے۔ وہ اپنا ڈریس اٹھائے واش روم میں گھس گیا اور کچھ دیر
بعد گلے میں ٹاول لٹکائے ہوئے بنا شرٹ کے صرف ٹراؤزر پہن کر آیا۔ ایک بار پھر اسے شرٹ لیس دیکھ کر فجر کو غصہ ہی آ گیا تھا۔ کتنا شوق اس شخص کو اپنا جسم دکھانے کا۔ وہ غصے سے نظریں گھما گئی اور اس کی نظروں کو گھمانا براق دیکھ چکا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اپنے شوہر کے جسم کو دیکھتے ہوئے تمہیں شرم محسوس ہوتی ہے، حالانکہ میں تو پوری رات تمہیں دیکھتا رہا ہوں۔ مجھے تو کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی۔ وہ قرآن پاک پڑھ کر موبائل ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ وہ راگ کی بے باکی سے بولے گئے دو ہی الفاظوں نے اس کے کانوں میں سے دھواں نکال دیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ پوری رات جتنی شدت سے میں نے تم پر بے باکیاں دکھائی ہیں، اس کے بعد بھی تمہارا یہ سوال کرنا مجھے تو فضول لگ رہا ہے۔ سر کو ٹاول سے پونچھتے ہوئے وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس وقت فریش ہو کر نکھرے نکھرے وجود پر ایک بار پھر میکسی پہنے ہوئے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کا دودھیا گورا رنگ ڈیپ ریڈ کلر میں صاف شفاف کھلتے گلاب کی مانند لگ رہا تھا۔ اگر کچھ دیر کھانے کا وقفہ چاہتی ہو تو اٹھ کر کپڑے چینج کر لو۔ تمہارا یہ حلیہ مجھے ایک بار پھر سے اکسا رہا ہے کہ میں تمہاری سانسوں میں اپنی سانسیں انڈیل کر تمہیں تڑپتا ہوا دیکھوں۔ اس کے سراپے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اور وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ اس کا دل اسے ایک بار پھر اکسا رہا تھا کہ وہ اس کی سانسوں سے زیادہ قریب ہو جائے۔ کپڑے نہیں ہیں میرے پاس، ہینڈ کیری میں کپڑے موجود ہیں، سلیکٹ کرو اور پہن لو۔ اس نے ہینڈ کیری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود بھی میکسی اتار کر اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی، جو کہ بہت بھاری اور کامدار تھی، جس میں اسے سانس تک نہیں آ رہا تھا۔ گھر میں تو وہ ویسے ہی کیجول سے کپڑے پہنتی تھی۔ وہ اٹھی اور ہینڈ کیری کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے دیے ہوئے کپڑے اتار کر وہ اس کے ہی دیے ہوئے کپڑوں کو پہننے جا رہی تھی۔ وہ خود کو بہت بے شرم سے محسوس کر رہی تھی، جس شخص سے وہ اتنی نفرت کرتی ہے اس کی دی ہوئی چیز کو کیسے پہن سکتی ہے، مگر اس وقت اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ انکار کرتی۔ اس نے ہینڈ کیری کو اوپن کیا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس میں ڈریسز کے نام پر جو کچھ تھا۔ فجر نے تو زندگی میں کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ سب کے سب شارٹ ویسٹرن ڈیزائن کیے ہوئے کپڑے تھے، جن کو موویز میں دیکھ کر فجر شرم سے اٹھ جاتی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے، میں اس طرح کے ڈریسز نہیں پہنتی۔ وہ غصے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اوئے، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ زبان کو لگام دے کر بات کیا کرو، ورنہ اس کو کھینچ کر اس کے ٹکڑے کرنے میں مجھے ٹائم نہیں لگے گا۔ اور یہاں پر اس کنٹری میں اسی طرح کے کپڑے ملتے ہیں، اور جس طرح کے کپڑے تم پہنتی ہو وہ کپڑے آؤٹ آف کنٹری سے منگوانے پڑیں گے، جن کو آنے میں ٹائم لگے گا۔ تو جب تک وہ نہیں آتے چپ چاپ ان کو ہی پہن لو، ورنہ دوسرا آپشن پھر وہی ہے جیسے میکسی پہنائی تھی، اسی طرح یہ سب ڈریسز بھی پہنا سکتا ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں وہ عمل دوبارہ دہراؤں تو ٹھیک ہے۔ وہ اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھا تو وہ جلدی سے پیچھے ہو گئی تھی۔ تیزی سے واپس ہینڈ کیری کے پاس بیٹھتے ہوئے ڈریس سلیکٹ کرنے لگی۔ وہ سچ میں ڈر گئی تھی، جانتی تھی یہ گھٹیا شخص جو بول رہا ہے اسے کرنے میں بھی وہ دیر نہیں لگائے گا۔ اس نے ساری ڈریسز دیکھی، اس میں سے شریفانہ ڈریس تو کوئی بھی نہیں تھا، مگر ایک ڈریس تھا جو پیروں تک نائٹی نما بنا ہوا تھا، مگر کاندھوں پر صرف اسٹریپ تھے، بلاؤز کے اوپر اسٹریپ اور نیچے فراک نما نائٹی، کم سے کم لانگ تھی۔ یہی سوچ کر اس نے وہ نکالی، حالانکہ دیکھنے میں وہ بے ہودہ لگ رہی تھی، جسے کلوز کرتے ہوئے واش روم کی جانب جا رہی تھی، خواہ مخواہ چھپا کر لے کر جا رہی ہوں۔ اس کو پہن کر بھی تم نے میرے سامنے ہی آنا ہے۔ میں نے آپ کے جیسا بے شرم انسان اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ غصے سے چڑھ کر بولتے ہوئے واش روم میں جا کر بند ہو گئی، اور دیکھو گی بھی نہیں، کیونکہ تم پر میں اپنی تمام بے شرمیاں کھل کر دکھاؤں گا، تو تمہیں دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کی بے شرمیوں کو دیکھنے کا۔ وہ واش روم کے اندر سے چیخی تھی، فجر رانی، مجھے تو بہت شوق ہے اپنی بے شرمیاں تمہیں دکھانے کا۔ بچپن سے حسرت تھی میری کہ میں اپنی بے باکیاں تمہارے سامنے ظاہر کروں، مگر تم تو ہمیشہ دور بھاگتی تھی۔ دیکھ لو، تمہارے اتنے بھاگنے کا بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں مل سکا۔ وہی ہوا جو براق چاہتا تھا، اب براق جیت چکا ہے اور فتح حاصل ہے اسے تم پر۔ فجر رانی، اب تو ہار تسلیم کر کے سر خم کر لو۔ وہ شروع ہوا تو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہار مانتے ہوئے فجر کی آواز آنا
بند ہو چکی تھی۔ تو میں پیاری رس امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اچھا سا کمنٹ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔